السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، سب سے پہلے تو معذرت کہ میں لیٹ کس دے رہی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں تھوڑی سی مصروف ہو گئی تھی، ہمارے گھر گیسٹ آ گئے تھے تو اس لیے میں ٹائم پہ نہیں دے سکی۔ اب دنیا داری بھی تو دیکھنی ہوتی ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ اب بس ہم اپنے کام میں لگیں تو سارا کچھ بھول جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو میرا جو اتنا ٹائم ہے وہ کام کرتے ہی گزرا ہے، کچن میں گزرا، مہمانوں سے گپ شپ کرتے گزرا، تو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور آپ سب بتائیں، آپ کیسے ہیں؟ چلیں جی، تو اب ہم آتے ہیں اپنے ناول کی طرف، تو سفر کی طرف آتے ہیں۔ تو سفر جو ناول ہے یہ میرا بہت زیادہ فیوریٹ ہے، بہت زیادہ۔ میں نے اب تک جتنے بھی ناول لکھے ہیں ان میں، اور جتنے میں نے پڑھے ہیں ان میں جب یہ تو سفر کو لکھنے بیٹھتی ہوں نا تو میں ان کے کریکٹرز کو انجوائے کرتی ہوں، ان کی کنورسیشن کو انجوائے کرتی ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور جب میں لکھ لیتی ہوں اس کو میں تقریباً 5 سے 6 بار پڑھتی ہوں، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے۔ پھر جب میں اس کو اپلوڈ کر دیتی ہوں اس کے بعد بھی میں جا کے پڑھ رہی ہوتی ہوں۔ یہ ہے کہ دن میں اگر میں 10 بار بھی پڑھتی ہوں نا، 10 سے زیادہ بار ہی میں پڑھتی ہوں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے اپنا ناول پڑھنا۔ جب میں پڑھتی ہوں تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اچھا یہ میں نے لکھا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو کیسا لگتا ہے، نہیں اچھا لگتا ہے یا نہیں لگتا، لیکن مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کا ضمیر بھی خوش ہوتا ہے، وہ خود بھی خوش ہوتا ہے، تو اس کا مطلب وہ کام ٹھیک کر رہا ہے، اچھا لکھ رہا ہے۔ تو مجھے تو یہ ہے کہ میں اچھا لکھتی ہوں، میری یہ کوشش ہے کہ میں اپنی میری کہانی سے جو لوگ ہیں وہ سبق حاصل کریں۔ تو مجھے باقیوں کا نہیں پتہ، باقی رائٹرز کیسا لکھتی ہیں کیسا نہیں لکھتی۔ تو سفر جو ہے یہ کہانی جو ہے رومانوی ہے، ایموشنل ہے، تھرلر ہے، ایکشن ہے اس میں، اور سب سے بڑھ کر اس میں سبق ہے۔ میں کہانی میں کہانی لکھتی ہوں۔ باقی جو رائٹرز ہیں آج کل کی جو لکھ رہی ہیں، اللہ توبہ، اللہ معاف کرے، لیکن مجھے یہ ہے کہ میں نے تو اللہ کو بھی جواب دینا ہے، تو میں اس طرح کی بکواس نہیں لکھ سکتی۔ میں ٹین ایج بچوں کو خراب نہیں کر سکتی جو کہ دوسری کر رہی ہیں۔ مجھے ہر پیراگراف میں پردے گرانا نہیں آتا لکھنا، نہ جسم کو داغنا لکھنا آتا ہے، اور نہ ہی اینڈ لیول کی بے حیائی لکھنی آتی ہے۔ یہ سب الفاظ جو ابھی میں نے بولے ہیں یہ سکرولنگ کے دوران میں نے تھمب نیل پر پڑھے تھے، اور مجھے ان ریڈرز پہ اتنی حیرت ہوئی تھی جو ان کو پڑھتے ہیں اور گند کو پروموٹ کرتے ہیں۔ کیا کبھی سوچا ہے کہ ہمارے ہر برے گناہ کا بدلہ کیسا ملے گا ہمیں؟ اولاد جو ہوتی ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، جن کے والدین حیات نہیں ہے نا، ان اولاد کے گناہوں کی سزا ان کے والدین کو ملتی ہے۔ تو میں ان سے یہی کہوں گی کہ وہ ذرا ہوش کے ناخن لیں، ڈیجیٹل زنا سے بچیں، اپنی زندگی کا مقصد چنیں اور آگے بڑھیں۔ اپنے والدین کے لیے کچھ خاص کرو، انہیں خوشیاں دو، انہیں ان کی محنت کا صلہ دو، ان کو ان کی تربیت کا پھل دو۔ انہوں نے آپ کو اس لیے نہیں پالا پوسا کہ آپ گند پہ بیٹھ جائیں، آپ کوہ نور ہیں، آپ دعاؤں کا انعام ہیں۔ اپنی اہمیت پہچانیں، اپنی سکلز کو بروئے کار لائیں، خود کو وقت دیں اور اپنا احتساب کریں، اور اپنے والدین کو وہ خوشیاں دیں جن کے وہ حقدار ہیں۔ آپ 10 منٹ بھی پڑھیں گے نا، یاد رکھیں گناہ ہی ہے، چاہے ایک پل کے لیے بھی ہو۔ ضمیر اور نفس کی جنگ میں اپنے نفس کو ختم کریں، یقین مانیں آپ کے قدم خود بخود صراط مستقیم پر چل پڑیں گے۔ میں فخر سے کہتی ہوں میں آج کے دور کی معصوم لڑکی ہوں، ہاں میں معصوم لڑکی ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ میں نے خود کو محفوظ رکھا ہوا ہے ان شیطانی جاہل رائٹر سے، جو تربیت کے نام پر لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں گھسیٹتی جا رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو ایک گندا لکھ رہی ہے تو اس کو دیکھ کر دوسرا بھی ویسے ہی لکھ رہا ہے۔ تو یہ سب ایسا کیوں ہو رہا ہے بھلا؟ پیسوں کی ہوس، پیسے کی ہوس میں وہ اپنا ایمان تک داؤ پر لگا رہے ہیں۔ تو آپ پھر خود دیکھیں کہ ایسے لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو آخری لیول تک گند لکھ رہے ہیں۔ ایسا پیسہ حلال نہیں حرام ہے۔ ان باجیوں سے میں یہی کہوں گی، یہ پیغام اس گندگی کی بڑی رائٹر کے لیے ہے۔ مجھے پتہ ہے میرے چینل پر ایسے گند کی چھیٹیں آتی ہیں،
صرف لفظوں کو چرانے اور میرے پلاٹ چرانے، میرے ناول کی ہر قسم میں آ کر ڈائلاگ چراتی ہیں اور کچھ انہی کو ریپلیس کر کے آگے پیچھے لفظ کر کے لکھ لیتی ہیں، مگر وہ یہ نہیں جانتی میں پچھلے 6 سال سے لکھ رہی ہوں۔ میں نے صرف یار دلبر میں نہیں لکھا، لہٰذا میرے ساتھ یہ کھیل مت کھیلے۔ اگر تمہارے پاس گند کے علاوہ کچھ لکھنے کے لیے نہیں ہے تو مت لکھو، مگر میرے الفاظ چوری کیے یا اب تم لوگوں نے میری قصے ایک بھی جملہ اٹھایا اور اس کو اپنے گند میں ملایا تو میں ایسی نیچ رائٹر کو ان کی اصل نچائی پر لے آؤں گی۔ اس لیے اپنا لکھیں، ہمارے الفاظ ان میں شامل مت کریں، ورنہ میں ایسی رائٹرز کے خلاف بہت کچھ کر سکتی ہوں۔ ایسی شہوت انگیز کہانیاں لکھ کر بڑھتے ناسازگار ماحول کی وجہ یہ مخلوق ہے، آئی سمجھ؟ بچوں کو گناہوں پر لگا کر ٹین ایج کے دماغوں میں گند بھر کے انہیں تم ہیک کر کے کیا کر رہی ہو؟ کبھی موت کو یاد کیے تم اب ابلیس کے پیروکاروں نے؟ زنا اور زیادتی عام ہے، ٹین ایج بچوں کی معصومیت ختم کرنے والی تم جاہل ہو۔ اس لیے اگر مجھے پڑھنے آتی ہو تو اس پیغام سے کچھ سیکھنا اور میرے ڈائلاگ چرانے کی کوشش بھی نہ کرنا، ورنہ میں تم لوگوں کو وہاں سے سزا دوں گی کہ تمہارا یہ سارا فیمس پن نکل جائے گا اور پھر تمہارے یہ ریڈرز تمہارے خلاف ہوں گے۔ میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں جو ڈر کر بیٹھ جاؤں گی۔ تو میرا یہ پیغام ان باجیوں کے لیے ہے کہ وہ اپنا لکھیں، میرے چینل پہ آتی ہیں تو اس کو پڑھ کے جائیں، نہ کہ چرا کے جائیں۔ باقی میرے ریڈرز، ان کا بہت بہت شکریہ، وہ مجھے اتنا سپورٹ کرتے ہیں اور بس ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں اور لائک بھی کرتے رہیں، کمنٹ بھی کرتے رہیں۔ مجھے آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہی آپ کی سپورٹ ہی ہے جو میرے پاس ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ میرا چینل جو ہے مونیٹائز نہیں ہے، لیکن میں لکھ رہی ہوں تو کیوں لکھ رہی ہوں؟ آپ لوگوں کے لیے لکھ رہی ہوں نا۔ اگر یہ پیسے کی ہوس مجھ میں ہوتی تو میں پھر کہاں سے کہاں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے اس ناول کو کتنا عرصہ ہو گیا میں لکھنے شروع کرتی، تو میں نے پھر پتہ نہیں کیا کیا اس میں لکھ دینا تھا، جیسے کہ دوسرے رائٹر جو ہیں وہ گند لکھ کر اپنے ناول کو اتنا بڑھا رہی ہیں، لیکن میری ویسی عادت نہیں ہے۔ میں چاہتی ہوں میں جو لکھوں وہ سب کو پسند آئے، اور میں ہر ایک چیز ڈیٹیل سے لکھتی ہوں، یہ نہیں ہے کہ بس اس کو ایسے ہی خراب خروب کر کے لکھ دیا، تو اس سے مزہ نہیں آتا۔ مجھے امید ہے آپ کو میرا یہ ناول بہت پسند آ رہا ہوگا اور انشاءاللہ آگے بھی آئے گا، کیونکہ ناول میں بہت زیادہ اب کیا بتاؤں، اب جب پڑھیں گے نا آپ کو پتہ چل جائے گا، ناول آگے بہت زیادہ چینج ہونے والا ہے، اس میں بہت زیادہ ایسے پوائنٹ آنے والے ہیں کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ تب تک بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا ساتھ بنائے رکھے، اور میں آپ کے لیے ایسے ہی اچھے اچھے ناول لکھتی رہوں اور آپ لوگ ایسے ہی مجھے پڑھتے رہیں اور میرے پڑھنے کو سراہتے رہیں اور مجھے ایسی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو آج کی قسط کیسی لگی ہے آپ نے ضرور بتانا ہے، اس پہ آپ نے کمنٹ بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے اور سبسکرائب بھی کرنا ہے، کیونکہ بس یہی ہے جو میرے پاس۔ جب آپ لوگ لائک کمنٹ کرتے ہیں نا تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، جب آپ لوگ نہیں کرتے تو میرا دل بہت خراب ہو جاتا ہے، پھر لکھنے کا نہیں کرتا۔ تو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رائٹر لکھتی رہے اور خوش باش رہے تو پلیز تھوڑی سی سپورٹ کر دیا کریں۔ یہ ہے کہ جب آپ پڑھتے ہیں آپ کو کچھ ایسا ڈائلاگ، کچھ ایسا پوائنٹ جو آپ کو اچھا لگتا ہے تو وہ آپ کمنٹ میں منشن کیا کریں، آپ بتایا کریں کہ ہمیں یہ والا اچھا لگا ہے۔ اور آپ یہ نہیں کہہ رہی، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو بتائیں، کوئی جملہ، کوئی ڈائلاگ، اور اگر آپ کو برا لگتا ہے تو بھی بتائیں۔ تنقید اور آپ کا جو بھی ہوگا وہ سر آنکھوں پر ہے، لیکن یہ ہے کہ کوئی آ کے ویسے والی بدتمیزی نہ کرے، وہ میں برداشت نہیں کروں گی۔ تو بس یہی ہے کہ اچھے اچھے کمنٹ کرتے رہیں، اگر آپ کا دل نہیں بھی کرتا نا پھر بھی کر دیا کریں، لائک بھی کر دیا کریں، مجھے اچھا لگے گا۔ آپ کو اگر اچھا نہیں لگتا تو میں آپ کو پھر قسط نہیں دیتی ہوں، اس کے بدلے میں آپ نے بس تھوڑا سا انگوٹھا ہلانا ہوتا ہے اور کیا کرنا ہوتا ہے۔ باقی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔
تمہیں پتہ ہے سیاہ بخت کسے کہتے ہیں؟ وہ جس سے محبت کرنا تو نصیب ہو اور ہاں محبت کی لکیروں سے محروم ہو۔ نیلی آنکھوں سے اپنا عکس آئینے میں دیکھا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں سرخی تھی، خوبصورت نقوش میں سنجیدگی تھی، گلابی لب سختی سے آپس میں پیوست تھے، نظریں بیارڈ پر مرکوز ہوئیں تو سالوں پہلے کی یاد جھم سے ذہن کے دریچوں پر حملہ آور ہوئی تھی۔ تیمور، تمہاری بیارڈ کا سٹائل بہت پیارا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ ڈریسنگ پر ٹکائے تھوڑا سا جھکا تھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں اب شبنم تیر آئی تھی۔ جدا ہو کے بھی تو مجھ میں کہیں باقی ہے، پلکوں پہ بن کے آنسو تو چلی آتی ہے۔ ازمیر کا ڈان ایک لڑکی کے لیے رو رہا ہے۔
हर कोई ज़मीर की आवाज़ सुन ले तो दुनिया में बहुत से गुनाह मिट जाएं। ज़मीर की अदालत कभी झूठ नहीं बोलती। हमारे अच्छे बुरे अमाल का जवाब ज़मीर उसी वक्त बता देता है। ज़ंजीर नहीं डालूँगा, दिल को मारने से पहले उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। वो हनूर झुका।
ऑरेंज اور گرین شرارے میں ملبوس، وہ درمیان سے مانگ نکال کر دائیں بائیں چٹیاں کر کے بش پر لہراتے بالوں کی رف سے چٹیاں کیے، اس میں خوبصورت بیڈز لگا کر بائیں شانے پر رکھے۔ وہ نفاست سے میک اپ میں گولڈ کی جیولری پہنے بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ کوریڈور میں نزاکت سے دائیں طرف بڑھ رہی تھی کہ نظر بالاج پر پڑی، جو وائٹ سوٹ میں نچسک سا تیار بلاک ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں فون پر مرکوز تھیں۔ بالاج کو دیکھ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ در آئی تھی۔ وہ جلدی سے اس کے قریب آتی اس کے ہم قدم ہوئی۔ بالاج، ہدا نے دھیرے سے پکارا۔ بالاج نے بغیر نگاہیں اٹھائے مصروف سا جواب دیا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ہدا دوپٹہ سیٹ کر دی فرمائشی بولی، ویسی جیسے پہلے لگتی ہوں۔ اس بار بھی بالاج کا انداز وہی تھا۔ ہدا نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ اور پہلے کیسی لگتی ہوں؟ وہ بامشکل غصہ دبائے بولی، جیسی ابھی لگ رہی ہوں۔ بالاج نے ابھی بھی ہدا کو نہیں دیکھا تھا، اس کی نگاہیں فون پر تھیں۔ بالاج، اس کی بے توجہی پر وہ چیخ اٹھی تو بالاج نے اسے دیکھا۔ ٹھیک لگ رہی ہو، وہ اسے دیکھتا سرسری انداز میں بولا۔ بس ٹھیک، پہلے سے کچھ ٹھیک، وہ ہدا کو کہتا تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا تو ہدا نے غصے بھری نظروں سے اسے گھورا۔ ہاں، پتہ کیا اس لڑکی کا؟ وہ فون کان سے لگائے کسی سے پوچھ رہا تھا۔ ہدا پہلے ہی اس کے تیور دیکھ کر چڑھ رہی تھی۔ مزید لڑکی کا سن کر اس کا چہرہ لال ہوا تھا۔ اسے پکا یقین تھا یہ وہی لڑکی تھی جو بالاج کی باہوں میں گری تھی۔ پتہ کرواؤ جلدی، بالاج کی بھیڑ سے آواز اٹھی کہ ہدا غصے سے کھولتی بھاگ کر اس کی طرف جاتی، اس کو بازو سے کھینچ کر رخ اپنی طرف کر گئے۔ کون لڑکی؟ ہاں، وہ بھیگی آواز میں چلا اٹھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اس کی حرکت پر بالاج سیکھ پاؤں تا چنگاڑا۔ تم بتاؤ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کس لڑکی کا پتہ کروا رہے ہو تم؟ کون لڑکی ہے وہ؟ ہدا گھراتے ہوئے اس کا گریباں دبوچ گئی تو بالاج کی پیشانی پر بے شمار بل پڑے تھے۔ اپنے کام سے کام رکھو جاہل لڑکی، وہ یک دم سے اس کے ہاتھ جھٹک کر تنفر سے کہتا واپس مڑتا تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ وہ اس لڑکی کی وجہ سے پریشان تھا۔ اس لڑکی نے اس کی نیندیں حرام کر دی تھی۔ اسے پتہ کرنا تھا آخر کون ہے وہ، کہاں رہتی ہے۔ جبکہ اس کے اس رویے پر ہدا بے تحاشا روتی ہوئی اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ جا رہی ہے آج کی قسط میں اپنا فیورٹ ڈائلاگ کمنٹ میں لکھنا ہے۔ ٹارگٹ وہی ہے، 200 کمنٹ اور 700 لائک۔